السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کیوں مجھے اتنا ذلیل کر رہے ہیں؟ خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھیگی پلکوں سے نظریں جھکائے بولی، اپنے شوہر کے سامنے اس کی پسند کا لباس پہننے کو تم ذلیل ہونا کہتی ہو؟ انگلی اس کے بلاؤز کی گہرائیوں میں اتارتے ہوئے بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی ٹھنڈی انگلی کو دل والے مقام پر اترتے محسوس کر کے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی اس حرکت پر کہاں چلی فجر رانی؟ اس کی فراری کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگائے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے چہرہ جھکا کر اس کے مقابل کیے کھڑا تھا۔ پلیز شش، ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو شوہر کو نہ دکھائے دے؟ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہونٹوں کو دو انگلیوں میں مسلتے ہوئے گہری نظریں پنکھڑیوں پر جمائے کھڑا تھا۔ آپ ایک ہی بار اپنی حسرتیں پوری کر لو، اس کے بعد مجھے گولی مار دو۔ اف، قسم سے جب تم تڑپتی ہو میرا دل چاہتا ہے میں خوشی سے ناچ اٹھوں۔ اس کی مخملی گالوں کو انگوٹھے سے رف کرتے ہوئے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس شخص کے کتنے رنگ تھے، فجر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ ایسا کیا گناہ کیا ہے میں نے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ان گلاسی ہونٹوں سے سوائے سوالوں کے کوئی اور کام بھی کروا لیا کرو۔ آہ آہ آہ، وہ دونوں انگلیوں سے ہونٹوں کو زور سے مسلنے سے فجر کے منہ سے دردناک سسکاری نکلی تھی۔ اس کے نازک سے ہونٹوں پر ظالم شخص کی شدتوں میں کاٹے ہوئے کٹ اب تازہ ہو گئے تھے، جن کو بے دردی سے چھونے سے اسے شدید درد ہوا تھا۔ تم بہت نازک ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اور براق کو ہر رات سہنا تم پر لازم ہے۔ میں تو دن میں بھی تمہارے قریب آنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایسے تو تم بہت جلد مر جاؤ گی، اور مرنے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کان میں سرگوشیاں اتارتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر شدت سے جھکا، اس کی زخمی گلاسی پنکھڑیوں کو شدت سے قید کر گیا۔ شدت سے چوسنے پر اس کے گلاسی ہونٹوں سے خون کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے خون کی بوندوں کو بھی لبوں سے پیتا چلا گیا۔ اس کی پنکھڑیوں میں جو نشہ تھا اس کو پینے کے لیے تو یہ شخص سالوں سے بے تاب تھا۔ جس لڑکی کو وہ سزا دینے کے لیے لایا تھا وہ لڑکی اس کے لیے خود بھی سزا بن کر آئی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب جاتا اتنا ہی کمزور پڑ جاتا تھا۔ جس براق کو لگتا تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی کمزوری نہیں، اس کا یہ بھرم ٹوٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کے بدن سے اٹھتی خوشبو اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ پنکھڑیوں سے نمی پیتے ہوئے وہ بے قابو ہو کر مزید بہک رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر پنکھڑیوں کو چوس رہا تھا۔ اس کی کھردری مردانہ ٹھنڈی انگلیاں اس کی کمر پر دھنستی جا رہی تھی۔ ہاتھ بیک سائڈ پر بلاؤز کے اندر تک لے جا چکا تھا۔ ٹھنڈی انگلیوں کی سنسناہٹ محسوس کر کے وہ سسکنے لگی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دیتی ہوئی زبردستی اس نے اپنے ہونٹوں کو آزاد کروا دیا تھا۔ اس کی سانس رک رہی تھی مگر وہ دیوانوں کی طرح اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا اسے ایک ایک سانس کے لیے تڑپا رہا تھا۔ یہ کیسا شخص تھا؟ یہ کیسی جنونیت تھی جسے اس کی نازک سے جان پر اتارتے ہوئے وہ ذرا ترس نہیں کھا رہا تھا؟ آپ ایک ہی بار میری جان لے لیں، سانسوں کے لیے تڑپتی ہوئی فجر نے روتے ہوئے کہا۔ ہونٹوں پر شدید جلن اور سانس نہ آنے پر وہ جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کرسٹل جیسی آنکھیں رو کر لال ہوتی ہوئی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فجر رانی، تم یہی ڈیزرو کرتی ہو، اور بار بار مجھے اکساؤ مت کہ میں تمہیں مار دوں۔ مار ہی تو رہا ہوں، ہر لمحے کے ساتھ مر تو تم رہی ہو، بس میرے مارنے کا انداز الگ ہے۔ دیکھو کتنی اچھی طرح سے تمہاری سانسیں روکتا ہوں، کیسے تڑپتی ہو تم ایک ایک سانس کے لیے۔ جب تم تڑپتی ہو مجھے سکون ملتا ہے، جب تک زندہ ہوگی تڑپنا تمہارا مقدر ہے۔ تم ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ تڑپو گی، مگر تمہیں آزادی اور رہائی نہیں ملے گی۔ اس کے گال کے ساتھ سخت بیئرڈ والی گال کو رب کرتے ہوئے داڑھی کی شدید چبھن دے کر اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ یا میں مر جاؤں یا خدا آپ کو اٹھا لے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری زندگی جہنم بنائے بنا تو میری جان میں خود مروں گا نہیں، نہ تمہیں مرنے دوں گا۔ وہ سچ میں اس کی بے بسی، اس کی تڑپ دیکھ کر خوش تھا۔
اس کا جاندار کہہ کر روم میں گونج کر اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس کی طرف سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آنسو صاف کرو۔ شوہر کی شدتوں کو خوشی خوشی قبول کرنے والی عورت جنت میں جاتی ہیں، اس لیے جنت کماؤ، کھانا آرڈر کر دیا ہے، کھاؤ اور جان بناؤ، اس کے بعد تیار رہنا اگلی شفٹ کے لیے۔ اس جنگل نما جگہ پر پتہ نہیں اس کا باپ ہوٹل کھول کر بیٹھا ہے جہاں اس نے کھانا آرڈر کر دیا ہے۔ غصے سے فجر دل میں سوچ رہی تھی، ویسے یار تم ہو بہت ہاٹ، غصے سے تمہارے قریب ہوتا ہوں تم میرے اندر اور آگ بھر دیتی ہو۔ سارا قصور میرا نہیں، قصور تمہاری ہاٹنس کا ہے جو تم پر ظلم کروا رہی ہے۔ اس کے دل والے مقام پر جھکتے ہوئے زبان کو بلاؤز کے اندر تک لے گیا تھا۔ ہر بار اس کے پاس بے باکی کا ایک نیا انداز ہوتا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، شرم سے اس کی پنکی گال لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ کتنی بار کہا ہے مزاحمتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ اسے اٹھا کر پٹکتے ہوئے اس کے اوپر گرا تھا۔ فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی شدید درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب تو فجر کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص کا انداز جتنا جارحانہ ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بہت جلد ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ تمہارے وجود پر اپنی شدتیں بکھیرنے کا پورا حق حاصل ہے مجھے، اور میری شدتوں کو سہنا تم پر فرض ہے۔ میں جب چاہوں جیسے چاہوں تمہارے وجود پر حکومت کر سکتا ہوں۔ تم میری پراپرٹی ہو۔ اب وہ وقت نہیں رہا جب میں حسرت بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھنے کے لیے گھنٹوں تمہارے گھر پر بیٹھا رہتا تھا۔ مزاحمتیں کھڑی کر کے مجھے اتنا مت اکسایا کرو کہ میں اب کی بار بے شرمی کی ہر حد پار کر جاؤں۔ اس کے اوپر گرتے ہوئے بلاؤز کے اسٹریپ میں انگلیاں ڈال کر سرکاتے ہوئے اس کی جان نکال چکا تھا۔ میرے دیے ہوئے لباس کو پہن کر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ اگر یہ لباس بھی جسم پر نہ رہے تو؟ اگر پوری طرح سے ایک ہی بار شرم اتار دوں گا، پھر تو زور زور سے یہ شرم کے ڈرامے یہ شرم کے ڈرامے تم نہیں کر سکو گی۔ آنکھیں دکھا کر اسے پوری طرح سے دھمکا چکا تھا کہ اب کی بار اگر اس نے مزاحمت کھڑی کی تو وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کی دھڑکنوں پر جھکتے ہوئے بے باکیوں پر اتر چکا تھا۔ وہ خاموش سہمی ہوئی لیٹی تھی، اس کے ہاتھ دھڑکنوں کے اطراف میں سختی سے رکھ کر دبائے ہوئے تھا۔ دھڑکنوں پر جھکا، دھڑکنوں سے نمی کے قطروں کو بے دردی سے پیتے ہوئے اسے رونے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ رو ہی رہی تھی مگر وہ دیوانوں کی طرح دھڑکنوں پر جھکا، اپنی بے لگام جذباتوں میں بہہ کر نشہ آور کی طرح نشہ پی کر مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ فجر اپنی نازک دھڑکنوں کو اس کے لبوں کی قید میں محسوس کرتے ہوئے مرنے کی حد تک پہنچ چکی تھی کہ کسی کو اس پر رحم آیا تو باہر کا دروازہ زور سے کھٹکا۔ براق نے قہر آلود نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اسے زہر لگا تھا اس وقت کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ وہ اس کے وجود کے نازک حصے پر جھکا دیوانگی لٹا رہا تھا اور اس سے کہیں آگے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جھٹکے سے اس نے اس سے دور ہوا اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر جو کوئی شخص بھی آتا تھا اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ دروازے کے سامنے ہو جائے، اندر جھانکنا تو دور کی بات تھی۔ براق کچھ بولا نہیں تھا، بس ہاتھ میں کھانے والے ڈش پکڑے ہوئے دروازہ دھاڑ سے باہر سے شخص کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میں ناشتے کا تمام سامان رکھا ہوا تھا۔ اپنے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے خود کو اس کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ ایسا کرنے سے وہ براق کے قہر کو اور دعوت نہیں دے سکتی تھی۔ بلاؤز کے اسٹریپ کو سیدھا کرتے ہوئے وہ نظریں جھکائے دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرو فجر رانی اور جان بناؤ، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں اور یہیں سے کنٹینیو ہوگا۔ ڈارلنگ مت اکسایا کرو، آرام سے میری شدتوں کو خوشی خوشی برداشت کیا کرو۔ اتنا ہاٹ اور ہینڈسم شوہر ملا ہے تمہیں، پوری طرح سے فائدہ اٹھایا کرو۔ بے باکی سے بولتا ہوا شرٹ سیٹ کرتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اس بے رحم شخص کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت انسان کو کتنا بے شرم کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر آ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ایک تو اس شخص کا ڈر اتنا تھا کہ فجر اب اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ سزا کی مستحق ہو، اور دوسرا پیٹ کی آگ انسان سے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ وہ روتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی تھی۔ براق کو گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ فجر ناشتہ کر کے کچھ دیر کمبل اوڑھے تکیے پر سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ کالی کالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ شخص واپس آ کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ بس شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ دروازہ کھولنے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ بارود کی طرح اندر داخل ہوا ہے۔ فجر ڈر کر جلدی سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، نظروں سے آگ برساتا ہوا دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑا۔ تم مجھے ہر بار کیوں مجبور کر دیتی ہو وہ کرنے میں جو میں کرنا نہیں چاہتا؟ فجر تو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اب اس نے کیا غلطی کر دی ہے۔ میرے سامنے تم رات کو کتنی پاک دامن بنی رہی تھی، مجھ سے تمہیں شرم آ رہی تھی، اپنے شوہر سے شرم آ رہی تھی نا؟ اس چہرے کو بے دردی سے دبوچتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ ٹھیک گئے تھے،
बुर्राक का रवैया देखकर वो खौफ से कांप रही थी, इतनी डरी हुई कि लफ्जों की माला टूटने लगी थी। बकवास बंद करो, तुम मुझे ठीक रहने कहाँ देती हो? इसके चेहरे के मुकाबिल चेहरा के दहशतनाक अंदाज से धाड़ा कि फजर का कलेजा खौफ से बाहर आने लगा था। इसकी गर्म सांसें फजर के चेहरे को आग की लपेटों की तरह झुलसा रही थीं। इतनी मासूम नहीं हो जितनी तुम खुद को जाहिर करती हो। तुम्हारे जुनून ने मुझे सालों पागल बनाए रखा, और तुमने मेरे जुनून, मेरी मोहब्बत की ये कदर डाली कि तुम किसी की इतनी करीब चली गई जिसके बारे में मैं सोचकर ही मेरे वजूद में आग लग रही है। इस हद को तुम कैसे पार करने की जुर्रात कर सकती हो? तुम इतनी बात कैसे हो गई फजर? इसकी खौफनाक चीखती हुई आवाज रूम में गूंजकर मंजर को भयानक बना रही थी। कैसे तुमने इस बेगरत को अपने इतने नजदीक आने दिया? इसके बालों को मुट्ठियों में उखाड़ने की हद तक खींचते हुए चीखा। इस इसके तो मैं टुकड़े करके चील कव्वों में बांट दूंगा, जिसने मोहब्बत की में शिरकत बाजी करने की जुर्रात की है। और तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। इसकी जख्मी गाल पर एक बार फिर से दांत गाड़े हुए इसे मारने की हद तक तकलीफ पहुंचा रहा होता है। फजर की चीखें पूरे रूम में फैलकर दहशतनाक माहौल बनाए हुए थी। कोई नहीं था फजर की मासूम चीखें सुनने वाला। कल रात को मैं जो सुकून की नींद सोया, ये सोच के कि मेरी फजर पाक दामन है, तुमने वो एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। चेहरा ऊपर उठाकर कहर आलूद नजरों से देखते हुए ग्रे आंखों से घूर रहा था। मैं तुम्हारी हर खता को माफ कर सकता हूँ, मगर मोहब्बत में शिरकत बुर्राक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कल भी मेरी सजा की मुस्तहिक थी, आज भी हो। मम्मा, मैंने क्या किया है? आज के बाद तुम्हारी मासूमियत पर कभी मैं चाहकर भी यकीन नहीं करूंगा। बस ये आखिरी गलती थी मेरी कि मैंने कल रात तुम पर भरोसा करने के बारे में सोचा। देखो अपना गुनाह, गलती नहीं गुनाह किया है तुमने मेरे हिस्से में शिरकत दारी करके। इसको गलती का नाम मत दो। मोबाइल स्क्रीन इसकी नज़रों के सामने करते हुए इसने जो दिखाया, इसे फजर देखकर इसकी रूह कांप गई थी। इस वक्त वीडियो दिखा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं फजर खुद को ही गुनाहगार समझ रही। बुर्राक की आंखों में आग के शोलों को देखकर इसे यकीन हो चुका था कि ये शख्स इसे जलाकर भस्म कर देगा। इस वक्त तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बुर्राक को गुस्से से सांस नहीं आ रही थी। वो मुंह खोलकर तेज सांसें लेकर चीखते हुए बोलकर इसे रूम से धक्का देकर बाहर निकाल चुका था। वो इस वक्त शायद इसे अपने कहर से बचाना चाहता था। मम्मा, मैं ऐसे कपड़ों में बाहर कैसे रह सकती हूँ? इसने लिबास के नाम पर वही बुर्राक की दी हुई नाइटी नुमा ड्रेस पहन रखी थी। ये बुर्राक की दुनिया है। यहाँ पर किसी की औकात नहीं कि तुम्हें नजर भर के देख सके। इंसान तो क्या, चरिंद परिंद भी बुर्राक की चीज पर नजर नहीं रख सकते। ड्रामेबाजियां बंद करो। इतनी पाक दामन मत बनो। तुम मेरी अमानत में जो खयानत करके आई हो, इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तुम मर जाओगी। तुम बुर्राक का वो रूप देखोगी जिसे देखकर तुम मौत की दुआएं मांगोगी, मगर बुर्राक तुम्हें मौत तक नसीब नहीं होने देगा। ये वादा है मेरा। अपने बालों को गुस्से से दोनों हाथों में जकड़े हुए बेड के साथ ही जमीन पर टेक लगाए हुए बैठा था। बेड पर पड़े हुए फोन के रिंगटोन को इसने आग बरसाती नजरों से देखा था। इसकी उम्मीद के मुताबिक इसी का नंबर जगमगा रहा था। दोबारा मुझे फोन मत कीजिएगा, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। फोन पर किसी से चिल्लाते हुए बोलकर वो बुर्राक ने फोन को सामने दीवार पर दे मारा था। फोन करने वाला शख्स न जाने क्या चाहता था। वीडियो भेजने के बाद बार बार इसे फोन कर रहा था, ये सोचे समझे बगैर कि वो बुर्राक इस वक्त आतिशफशा पहाड़ बना हुआ है, और अगर वो फट गया तो नुकसान इतना ज्यादा होगा कि जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकेगा। अपने कहर से बचाने के लिए कड़कती ठंड में इस डरपोक लड़की को काली अंधेरी रात में रूम से बाहर निकाल चुका था। इसका कहर वो मासूम लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बुराक तो दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता था, तो ये लड़की तो इसके सामने एक चूंटी की मानिंद थी। वो इस वक्त इसे अपने सेंसेस में नहीं था। इसका दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे और भस्म कर दे इस दुनिया को। बुर्राक, प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत अंधेरा है। बिल्कुल वैसा ही अंधेरा जैसा तुमने मेरी जिंदगी में कर दिया। वो जंगली जानवरों से डर से कांप रही थी। मुझे एक बार माफ कर दे, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। वो इस कदर खौफजदा थी कि अगर एक बार और वो दरवाजा खोल देता तो इसके कदमों में गिरकर हमेशा के लिए इसके गुलाम बनने को तैयार थी। शदीद ठंड इसके जिस्म को ऊपर की तरह ठंडा कर चुकी थी। ऊपर से चलती जंगल की तेज हवाएं ठंडे वजूद के आर पार होकर इसकी रही सही हिम्मत भी खत्म कर चुकी थी।
اور صحیح معنوں میں فجر براق سے خوفزدہ تھی۔ اتنی خوفزدہ تو وہ تب بھی نہیں تھی جب اس نے اسے بیلٹوں سے مارا تھا۔ آج کے بعد شاید فجر کے دماغ سے براق کا ڈر کبھی ختم نہ ہو سکے۔ باہر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ باہر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، دور ایک زیرو کی لائٹ جیسی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف گھنا جنگل اور گھپ اندھیرا تھا۔ ایسے میں اتفاق شخص نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس وقت اس نے صرف اس کی دی ہوئی وہی نائٹی نما ڈریس پہن رکھی تھی جو سردی روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ وہ تو کبھی روشنیوں سے جگمگاتی لوگوں سے بھری حویلی میں اکیلی گھر سے باہر گارڈن میں نہیں آتی تھی، تو آج اس ویرانے جنگل میں ڈر سے اس کی کیا حالت تھی، یہ تو صرف وہ معصوم جان ہی جانتی تھی۔ وہ رو رو کر دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر وہ بے حس انسان دروازہ بند کیے ہوئے خاموش ہو چکا تھا، جیسے وہ اس کی آواز سن ہی نہ رہا ہو۔ فجر روتے روتے دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی، اور نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ ٹھنڈ کی زد میں لپٹی ہوئی دروازے کے سامنے زمین پر گر چکی تھی۔ وہ مر چکی تھی یا بے ہوش، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر جب براق کے کانوں نے اس کی آواز نہیں سنی تو تیزی سے اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی بے جان وجود پر گئی۔ وہ پوری طرح سے نیلی پڑ چکی تھی۔ براق نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا تو وہ ریشم کی طرح باہوں میں لٹک گئی تھی۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے جان تو اس میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ کیوں کرتی ہو مجھے مجبور کہ میں تم پر ظلم کروں؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ درد سے چیخ اٹھا تھا۔ بیڈ پر ڈالتے ہوئے براق کے ہاتھ نے کچھ گیلا سا محسوس کیا۔ براق نے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پورے ہاتھ پر بلڈ تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید کچھ دیر کے لیے گھبرا جاتا کہ یہ کیا ہے، مگر وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، براق تھا جس کا دماغ ہر وقت حاضر ہوتا تھا۔ اسے فوراً سے اندازہ ہو گیا تھا کہ فجر کو لڑکیوں والا مسئلہ ہوا ہے۔ اس پر بلینکٹ ڈالتے ہوئے واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ دھوئے اور روم کا ٹمپریچر بڑھا دیا۔ فجر کی حالت بہت خراب تھی۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اپنی ٹی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتے ہوئے وہ فجر کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے کمر پر ہتھیلی سے تیز تیز رف کرنے لگا تھا، مگر وہ اب بھی بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ گلابی ہونٹ گہرے نیلے ہو چکے تھے۔ اب کی بار اس کے ٹھنڈے وجود کو اپنے بدن کی حرارت دینے کے لیے اس نے جو کیا، اگر فجر ہوش میں ہوتی تو اس کا مرنا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے لباس کو جسم سے الگ کرتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ گھر کے مردوں پر یہ بات ثبوت کے ساتھ واضح کر دی گئی تھی کہ فجر مر چکی ہے۔ یہ کام خود براق نے کروایا تھا۔ ایک بات براق بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ فجر کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ فجر کا بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے۔ فجر کے دادا چودھری صلاح الدین ورک سے لے کر اس کے بابا آصف ورک، اس کے تایا چودھری ریاض ورک، اس کے دونوں بھائی جو اس پر جان نچاور کرتے تھے، چودھری اذلان اور چودھری وجدان ورک جو کہنے کو اس کے کزن تھے مگر ان میں سگے بھائیوں سے بڑھ کر رشتہ تھا۔ ان سب کی طاقت کا اسے بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ فجر کو ڈھونڈے بنا سکون سے نہیں بیٹھیں گے، پھر چاہے وہ فجر ہو کو ان سے دور ملک سے باہر کیوں نہ لے آیا تھا۔ اس کو بار بار یہ رپورٹ پہنچائی جا رہی تھی کہ فجر کو دن رات ایک کر کے ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ اس تک بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ براق بھی سوچ میں ان سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ملک سے باہر بیٹھے فجر جیسی ملتی جلتی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کا انتظام کیا، اور اسے اس قدر شدید زخمی دکھایا گیا کہ چاہ کر بھی اس کی کوئی پہچان نہ کر سکے۔ اس کے ہاتھ میں فجر کی بریسلیٹ جو انگوٹھی اسے آلیار نے منگنی پر پہنائی تھی، وہ پہنا کر یہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ وہ لاش فجر کی ہے۔ گھر میں یہ پتہ چلتے ہی قیامت آ گئی تھی۔ اب تک تو سب فجر کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، مگر اب فجر کی موت کا سن کر گھر میں عورتوں کی چیخوں سے دردناک منظر بن چکا تھا۔ جس حویلی نے آج تک غم کے بادل نہیں دیکھے تھے، آج وہاں پر غموں کا طوفان آ چکا تھا۔ گھر کے مرد جو خود اس وقت بہت زیادہ اذیت میں تھے، ان کے لیے گھر کی عورتوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، خاص کر منت اور اس کی ماں عافیہ کو۔ آصف ورک جو اپنی چھوٹی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، فجر کی موت کا سن کر ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی پیاری بیٹی، جس کو ابھی تک وہ چھوٹی سی بچی ہی سمجھتا تھا،
وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا چکی ہے۔ دوسری طرف عافیہ بیگم، جس کو بڑی مشکل سے آصف نے ڈپریشن سے نکالا اور ڈاکٹروں کی جدوجہد سے ٹھیک کر کے آج ہی وہ اسے گھر لے کر آیا تھا۔ ابھی تو عافیہ نے منت سے مل کر اسے بتانا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے اور منت اسے معاف کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک بار گلے لگانا چاہتی تھی، مگر یہ موقع تو اسے مل ہی نہیں سکا، کیونکہ منت کو دوا دے کر وجدان نے سلایا تھا۔ وجدان نے سختی سے منع کیا تھا کہ فی الحال منت کے ساتھ اس کی ماں بات نہیں کر سکتی، کیونکہ وجدان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عافیہ منت کو اپنی بیٹی تسلیم کر چکی ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ اسے اپنی بیوی کی صحت بہت عزیز تھی، اس لیے سختی سے منع کر چکا تھا۔ اسی دوران گھر میں کمشنر صاحب نے آ کر صلاح الدین صاحب کو یہ خبر سنائی کہ فجر ایک حادثے میں مر چکی ہے، تو گھر میں قیامت کا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے چیختے ہوئے کمشنر سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر کمشنر صاحب کے پاس جو ثبوت تھے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ فجر کی ڈیڈ باڈی کی صورت میں جو لڑکی دکھائی گئی تھی وہ ہو بہو دیکھنے میں فجر کے جیسی ہی لگ رہی تھی، مگر چہرہ پوری طرح سے خراب تھا اور باڈی شدید زخمی تھی۔ فجر کی باڈی کو غسل دلا کر روتی ہوئی عورتوں نے بیچ میں سے فجر کی لاش کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ منت اور عافیہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، وہ فجر کی باڈی کو دفنانے کے لیے نہیں لے جانے دے رہی تھی۔ وجدان آگے بڑھ کر منت کو سنبھالنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت وجدان ہی وہ شخص تھا جو منت کو سنبھال سکتا تھا۔ وہ پوری طرح سے پاگل ہو گئی تھی فجر کی موت کا سن کر۔ اس نے تو امید لگا رکھی تھی کہ اس کی بہن واپس آ جائے گی، مگر فجر ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو چکی تھی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ منت یہی اللہ کی رضا تھی، ہم یوں رو کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتے۔ صبر سے کام لو، وجدان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانا چاہتا تھا۔ وجدان کو اپنے الفاظ ہی بے معنی لگ رہے تھے۔ وہ فجر کی موت کو خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، تو منت کو کیسے یقین دلاتا؟ مگر وہ مرد تھا جس کو اپنے درد کو سنبھالتے ہوئے منت کو بھی سنبھالنا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فجر مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی فجر کے بغیر؟ آپ نے کہا تھا آپ فجر کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آئیں گے، ایسے آپ نے فجر کو ڈھونڈا، ایسے آپ فجر کو لے کر آئے ہیں؟ وہ وجدان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹا سا حادثہ نہیں تھا، اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا۔ وجدان نے اس کے گرد بازوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے بے قابو ہوتے وجود کو سنبھالا تھا، جو بھاگ کر فجر کی ڈیڈ باڈی کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ زبردستی سے اپنی ماں ثریا بیگم کے حوالے کر کے تیزی سے وہاں سے نکلا، کیونکہ منت کو اس حالت میں دیکھنا وجدان کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ دوسری طرف عافیہ بیگم صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی، گھر میں قیامت آ گئی تھی۔ فجر کی موت کا سن کر جہاں کبھی حویلی کے پانچوں بچوں کے کہکے گونجتے تھے، آج وہاں دردناک رونے کی آوازوں کا راج تھا۔ مرد حضرات فجر کی ڈیڈ باڈی کو لے کر نماز جنازے کے لیے لے جا چکے تھے۔ فجر کی حالت بہت خراب تھی، شدید ٹھنڈ سے اس کا پورا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ کافی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھنے کے باوجود بھی فجر کے جسم میں کوئی حرارت نہیں تھی۔ باہر پڑتی کڑکتی ٹھنڈ کافی گہرا اثر چھوڑ چکی تھی۔ مقابل کا تیز دماغ اس بات کو بخوبی سمجھ چکا تھا کہ اس وقت اپنی نفرت اور غصے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے اپنے بدن کی حرارت اسے دینی پڑے گی، ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ وہ اسے دنیا کی ہر کڑی سے کڑی سزا دے سکتا تھا اور وہ اس کی مستحق بھی تھی۔ اس کی نظروں میں صرف ایک اس کی جان ہی ایسی تھی جسے لینے سے اس کی شفاق شخص ہمت نہیں تھی۔ کروٹ لیتا ہوا اپنے مضبوط جسم کو اس کے اوپر لے آیا تھا، نیلی پڑتی پنکھڑیوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے، اس کی ٹھنڈی پنکھڑیوں کے اوپر گرم لب رکھتے ہوئے قید کیے اس کے اندر اپنی سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا اس کے چہرے پر جا بجا اپنی جنونیت کی مہر ثبت کرتا، اس کو اپنی حرارت کی بارشوں میں بھگونے لگا تھا۔ وہ اس وقت صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم کے قریب ہوا تھا، مگر اس کے قریب ہوتے ہی اپنے مقصد کو بھول کر وہ اس کے جسم سے اڑتی نیچرل خوشبو اپنے اندر اترتے محسوس کر کے کسی اور دنیا میں جانے لگا تھا۔ اس کے نازک وجود میں یہ کیسا نشہ تھا کہ اس کے قریب آتے ہی وہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا تھا۔ اس کی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے وہ خود تو بہکتا جا رہا تھا،
مگر اس ٹھنڈے وجود میں حرارت آنے لگی تھی۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا جس کے اندر آتش فشاں پہاڑ کی مانند گرمی کے لاوے پھوٹ رہے تھے۔ تو ایسے میں نازک سے بدن کو جتنی حرارت کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کو مہیا کی جا رہی تھی۔ اپنی گردن پر براق کے لبوں کے جلتے لمس محسوس کرتے بے ہوشی میں اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تھا، اپنے ہاتھ کا مضبوط کھردرا انگوٹھا اس کی گلابی پنکھڑیوں پر پھیرتے ہوئے مدہوش نظروں سے دیکھا، جو اس وقت ٹھنڈ سے نیلی اور خشک پڑ چکی تھی۔ ایک بار پھر آگ کی طرح جلتے ہوئے لب پنکھڑیوں پر رکھتے، خشک پنکھڑیوں سے نمی کی آخری بوند کو اپنے اندر اتار کر اپنے بے لگام جذباتوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کی ایسی دیوانگی، کیسا جنون اور کیسا بدلہ تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ مقابل اس پر جنونیت اتار کر اپنا بدلہ لیتے ہوئے اپنی راہ سے ہی بھٹک جاتا تھا۔ کیسی تشنگی تھی جو اس لڑکی کے قریب جاتے ہی بڑھ کر اس کے ہی حواسوں پر چھانے لگتی تھی۔ میں بے ہوشی میں سسک پڑی تھی جب اس کے ہونٹوں کو اور دانتوں کے بے رحم لمس کو دل کی دھڑکنوں کے اوپر سختیاں دکھاتے محسوس کیا۔ اس کے بدن کے خوبصورت نازک نشیب و فراز جھکتے ہوئے وہ پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا مقصد صرف اس وقت اس کے ٹھنڈے جسم کو حرارت دے کر زندہ رکھنا تھا، تاکہ وہ ازالہ کر سکے اس ویڈیو کا، جسے کچھ دیر پہلے موصول ہوئی تھی، جس میں اس کے ہونٹوں کے بالکل پاس رائٹ سائڈ پر آلیار نے لب رکھتے ہوئے کس کرنے کی جرات کی تھی۔ وہ راگ تو فجر کی جانب کسی غیر مرد کا دیکھنا تک گوارا نہیں تھا، اور یہاں تو آلیار نے اسے کس کرنے کی جرات دکھائی تھی، جسے ویڈیو میں زوم کر کے دکھایا گیا تھا۔ آلیار کو تو وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہی سزا دلوا چکا تھا، اس کا بری طرح سے کار ایکسیڈنٹ کروا کے، جو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ مگر اس کے اندر کی آگ اب بھی بری طرح سے بھڑکی ہوئی تھی، اس کے دل میں چھپے ہوئے جنونیت کے جذباتوں کو بھڑکا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ براق نے ویڈیو میں فجر کو ہچکچا کر فوراً سے پیچھے ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی براق اپنے اندر ابلتے اور غصے کے لاوے کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ بار بار چوٹ لگا رہی تھی کہ فجر نے اس شخص کو یہ موقع دیا ہی کیوں، اور رات کے اس پہر یہ اس کے پاس کیوں کھڑی ہوئی تھی۔ عورت کی نسبت مرد زیادہ حساس ہوتا ہے۔ مرد کو پوری دنیا سخت جان بہادر سمجھتی ہے، مگر وہی مرد اندر سے ایک معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی من پسند عورت کو اس کے سوا کوئی نظر بھر کر دیکھے، اور یہاں تو معاملہ دیکھنے سے آگے کا تھا۔ دھڑکنوں پر اس کے لبوں کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے وہ نیند میں تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ اس کا جسم شدید حرارت پکڑ چکا تھا، تیز تیز سانسیں لیتی ہوئی تڑپ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ اب بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ براق کے جسم کی حرارت اس کے جسم کو جلانے لگی تھی۔ اوپر سے روم میں تیز چلتا ہوا ہیٹر، بلینکٹ کے اندر دو جسم ایک جان کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پورے ہوش و حواس میں اس کے وجود پر گھٹا بن کے چھایا ہوا تھا، مگر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تیز سانسیں لیتی ہوئی نہ سمجھی میں اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں آنے لگی تھی، براق کو سانسوں سے زیادہ نزدیک دھڑکنوں کے اوپر اس کے لب محسوس کرتے ہوئے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور جلدی سے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا تھا، جو نیم بے ہوشی میں بے اختیار اس کے کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کو ہوش میں محسوس کرتے ہی براق جو گھٹا بن کر اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، کروٹ لیتا ہوا سائڈ ہو کر لیٹ گیا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوتے اپنے گرد کمبل کو اچھے سے لپیٹے خود کو کور کر رہی تھی۔ اپنی حالت پر شرمسار ہوتی فجر کی آنکھیں پانی سے نم ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ باہر سے اندر کب لائی گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے صرف یاد تھا کہ وہ جب دروازے میں ٹھنڈ سے چیخ کر اسے پکار رہی تھی تو اس شخص نے صفاقی سے دروازہ بند رکھے اس کا جواب دینا بند کر دیا تھا۔ وہ شدید درد میں جب وہ مر رہی تھی تو یہ شخص ہیٹر والے روم میں آرام سے بیٹھا تھا۔ کوئی اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ فجر جتنا شخص اس شخص کے بارے میں سوچتی ہی اتنا ہی حیران ہو جاتی تھی۔ فجر اپنے گرد کمبل کو کور کرتی ہوئی اپنے بے لباس وجود کو بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھنے کے لیے زمین پر کھڑی ہوئی تھی تو اس کی نظر بیڈ پر لگے ریڈ دھبے پر پڑی۔
اس نے حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے زاویے کو وہ سمجھتے براق جو کروٹ لے کر الٹا لیٹا ہوا تھا اس کی جانب متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے سیدھا ہو گیا تھا۔ یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہو۔ فجر نے اس سبھی کو دیکھنے کے بعد جن نظروں سے براق کی جانب دیکھا تھا وہ سمجھ چکا تھا اس بے وقوف لڑکی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ ریگولر والی بات تھی۔ شاید وہ گھبراہٹ میں یہ بھول چکی تھی کہ مہینے کی فکس ڈیٹ آ چکی ہے۔ براق کی بات کا مطلب سمجھ کر فجر بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ نظروں کو جھکائے کمبل لپیٹے کھڑی تھی، وہ جو کچھ سوچ رہی تھی تیز دماغ براق کا انتظام پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ پڑا ہے تمہاری ضرورت کا سب سامان۔ براق نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پیکٹ کی جانب اشارہ کیا۔ پتہ نہیں اس شخص کے دماغ میں کیمرے اور مائک فٹ ہوئے تھے جو یہ شخص ہر بات کو دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے حیران ہوتی نظروں سے ایک نظر اسے دیکھا اور جلدی سے پیکٹ اٹھایا۔ واش روم میں سو کی سپیڈ سے داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہاری اس شرم و حیا اداؤں پر خدا کی قسم براق قربان ہو جاتا اگر تم نے میری امانت میں خیانت نہ کی ہوتی۔ بند دروازے کو دیکھ کر براق نے دماغ میں سوچتے ہوئے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ جتنا اس ویڈیو کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھی۔ وجی کہاں چھوڑ کر آئے ہیں میری فجر کو؟ مجھے بھی اس کے پاس ہی چھوڑ آئے۔ وجدان قبرستان سے واپس آنے والے مردوں میں سب سے زیادہ گھر میں قدم رکھ چکا تھا، سب سے پہلے قدم رکھ چکا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی منت جو اس کے جانے کے بعد ایک سیکنڈ بھی خاموش نہیں ہوئی تھی بھاگتی ہوئی طوفان کی طرح وجدان کے سینے کے ساتھ آ ٹکرائی۔ اس کے کالر کو دونوں جانب سے پکڑتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اس کے جواب کی طلبگار تھی کہ وہ فجر کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ منت کی حالت اس قدر غیر تھی کہ وجدان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، نہ تو اسے اپنے دوپٹے کا ہوش تھا نہ کپڑوں کا۔ رونے کی شدت سے آنکھوں کے کنارے سوچ کر آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ وجدان کے دماغ پر یہ خوف بری طرح سے طاری ہوا تھا کہ اگر منت کو اس نے نہیں سنبھالا تو منت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ فجر سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور منت فجر کی موت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ وجدان کے گریبان سے پکڑ کر جس طرح اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بدتمیزی کی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ منت ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اپنے ہوش میں کبھی وجدان کے مقابل اس طرح آنے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ بے شک وجدان منت سے بے انتہا پیار کرتا تھا مگر کچھ دائرے تھے جو اس نے منت کے لیے مقرر کر رکھے تھے جن کو بخوبی نبھاتے ہوئے منت نے کبھی پار کرنے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ کمرے کے اندر منت کو اپنے وجہ پر ہر طرح سے کھل کر حق جمانے کا حق چودھری وجدان ورک نے خود دے رکھا تھا مگر کمرے کے باہر والے وجدان ورک کے ساتھ ہمیشہ وہ تمیز کے دائرے میں ہی پیش آتی تھی۔ اس وقت اپنے سینسس میں ہی نہیں تھی، وہ کیا کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ منت ہوش میں آؤ، اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانا ہم پر فرض ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ وجدان نے اس کے دل کے درد کو سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا، مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیے مضبوط سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس وقت اسے نہیں پرواہ تھی کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہر خواتین ہر مرد اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے یار کی جو اس وقت شدید تکلیف میں تھا، اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، آپ نے نہیں ڈھونڈا میری فجر کو، اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ میری فجر نہیں تھی۔ آپ میری بات مان لیں، میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے میری فجر زندہ ہے، وہ سانسیں لے رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں زندہ ہوں، میں جی رہی ہوں، اس کا مطلب ہے میری بہن زندہ ہے۔ اگر وہ مر گئی ہوتی تو میں بھی مر جاتی۔ منت پلیز خود کو سنبھالو۔ وجدان اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ آپ دور رہیں مجھ سے، آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکے، صرف جھوٹے دعوے دیے جاتے ہیں۔ آپ میری جان کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دے کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اسی وقت اس کے بابا آصف ورک گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ چپٹتی ہوئی اپنے بابا کے گلے جا لگی۔ بابا، آپ تو ہمارے بابا ہیں، پھر آپ کہاں چھوڑ آئے فجر کو؟ مگر وہ فجر نہیں تھی بابا، میرا دل ایسے کہتا ہے کہ وہ فجر نہیں تھی۔ خود سے ہی سوال اور خود سے ہی جواب دیتی ہوئی منت کو دیکھ کر آصف ورک کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ کیسا بدبخت باپ تھا
जो एक बेटी को खो चुका था और दूसरे की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। आसिफ एक सोचते हुए रो पड़ा था। मजबूत शख्स बेटी के गम में पूरी तरह से टूटा हुआ रो रहा था। बाबा, आप मेरे साथ चलें, हम फजर को ढूंढ कर ले आएंगे। वो अपने बाबा के गले से लिपटी हुई क्या बोल रही थी, ना तो इसे कुछ समझ आ रहा था, ना कोई की बात समझ पा रहा था। बस मन्नत की जहनी हालत ठीक नहीं, ये सबको समझ आ चुका था। मन्नत, मेरी बच्ची, खुद को संभालो। कैसे? कैसे बाबा खुद को संभालूं? बाबा, आपको समझ नहीं आ रहा है? फजर, फजर मर गई है, ये सब बोल रहे हैं। वो दोनों हाथ पागलों की तरह उठाकर एकदम से साकत खड़ी आंखों तक रो चुकी थी। आपको यकीन आ रहा है कि फजर नहीं रही? बाबा, सब झूठ बोल रहे हैं। बाबा, अगर फजर नहीं होती तो मन्नत भी मर जाती, मगर मन्नत जिंदा है, इसका मतलब फजर भी जिंदा है। बाबा, आप फजर को ढूंढें। इसकी बातें वहां पर बैठे हर इंसान का कलेजा चीर रही थी। जिस तरफ से वो अपनी बहन का नाम ले रही थी, हर दिल रखने वाले इंसान का दिल हलक में आ चुका था। रो रो कर बेहाल होकर बैठी हुई आफिया मन्नत को गौर से देख रही थी। मन्नत की हालत देखकर इसका दिल खुद पर लानत भेजने को दिल चाह रहा था कि वो उस बच्ची के लिए इतना गलत सोचती थी। किसकी नज़र लग जाती है फजर को। बचपन से वो हमेशा मन्नत से नफरत करती रहती थी और फजर को खुलकर मन्नत के साथ खेलने तक नहीं देती थी। ये दोनों बहनों का प्यार था जो वो एक दूसरे के साथ जबरदस्ती वक्त गुजार लेती थी, और इसके सीने की जलन खा गई इसकी बेटी को। यही अल्फाज वो मन्नत के लिए इस्तेमाल करती थी, जिस पर आज वो खुद शर्मिंदा थी। मन्नत की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मन्नत के करीब जाना चाहती थी, मगर शायद इस वक्त मन्नत अपनी माँ के करीब नहीं आना चाहती थी। कितनी बार आफिया ने इसके नज़दीक होकर इसे सीने से लगाना चाहा, मगर वो इसके सीने के साथ दिखावे के लिए लग तो जाती, मगर इसने एक बार भी हाथ बढ़ाकर अपनी माँ के सीने से लगकर अपना दर्द बयान नहीं किया था। इसकी निस्बत तो वो हुरिया जिमल अपनी फुप्पो सदफ और ताई सुरैया बेगम के गले लगकर बार बार रो रही थी। मन्नत, मन्नत, मन्नत रोते हुए जब खामोश हुई तो शायद इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो हुआ हवा में लहराती हुई जमीन पर बुरी तरह से गिरी थी। वजदान का दिल बंद होने को था मन्नत को इस तरह जमीन पर गिरते देखकर। इसने फौरन से मन्नत को अपने बाजुओं में भरते हुए तेजी से सीढ़ियों से कमरे तक का सफर तय किया। रूम में बहुत से अफराद दाखिल होना चाहते थे, सबको मन्नत की फिक्र थी, मगर वरदान पीछे हाथ करके सबको आने से मना कर चुका था। इसे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर खड़ा हुआ शख्स इसका बाबा है, इसकी माँ है, या वजदान की खुद की माँ। इस वक्त मन्नत को रूम में ले जाकर आराम से लिटाकर इसे ठीक करना चाहता था। वो इससे ज्यादा मन्नत की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता था। इसके अंदर जाते ही रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वजदान के अंदाज ने किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दी थी। सबसे करीबी शख्स मन्नत के लिए इस वक्त इसकी माँ और आसिफ विर्क इसके बाबा थे, जो एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वजदान से ज़्यादा बेहतर इस वक्त मन्नत को कोई नहीं संभाल सकता। सब वापस जाकर अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। आसिफ विर्क और आफिया मुतमईन थे कि इनकी बेटी महफूज हाथों में है, और रूम के अंदर जो शख्स है वो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी केयर कर सकता है। फजर को इस वक्त कोई कैजुअल से कपड़े चाहिए थे, मगर इसके पास इस तरह का कोई ड्रेस मौजूद नहीं था, और बाहर बैठे शख्स से मांगने की इसमें हिम्मत नहीं थी। एक तो वो जल्दबाजी में वॉशरूम के अंदर कोई ड्रेस लेकर नहीं आई थी। कैजुअल ड्रेस तो नहीं थे, मगर बेहुदा ड्रेसेस की इसने अच्छी खासी कलेक्शन फजर को लाकर दे रखी थी, मगर जल्दबाजी में वो इनमें से कुछ भी नहीं ला सकी थी। और बाहर बैठे हुए शख्स का खौफ इस कदर इस पर तारी हो चुका था कि हजार बार मुंह खोलकर इसने बंद कर लिया था, मगर वो इसे आवाज नहीं दे सकी कि इसे कपड़े चाहिए। तुम्हें हमेशा बाथरूम में जाकर जरूरत से ज्यादा वक्त क्यों लगता है? आज के बाद तुम वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं कर सकोगी। क्या चाहती हो ये पाबंदी तुम पर आयद कर दूं? इसकी भारी गरजदार आवाज सुनकर वो बाथरूम में खड़ी हुई दुबक कर डर गई थी। इस पर तो पहले ही इसके खौफ की कपकपी तारी थी, और रही सही कसर इसकी आवाज से निकल चुकी थी। इसकी नज़र सामने पड़े बुर्राक के ट्राउजर शर्ट पर गई, जिसको कल इसने चेंज किया था। वो अब तक वॉशरूम में ही लटक रहे थे। इसे इस वक्त ये कपड़े गनीमत लगे थे। एक तो बुर्राक के लाए हुए ड्रेस की निस्बत हयादार था, और दूसरा सॉफ्ट मटेरियल और कैजुअल भी था। इसने जल्दी से बुर्राक का ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पहना और हाथ वॉश करते हुए वॉशरूम से बाहर आ गई। इसमें मजीद इस शख्स से उलझने की हिम्मत नहीं थी।
اس کے اندر اس قدر براق کا ڈر بھر چکا تھا کہ اگر اس وقت براق اس کو کہتا کہ وہ اپنے گلے پر چاقو پھیر لے تو وہ ایک بار بھی نہ نہیں کرتی۔ براق نے بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے کان جیسا مخملی بدن بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ براق کے لمبے چوڑے ٹراؤزر کو فولڈ کیے ہوئے، اس کے اوپر براق کی بڑی سی شرٹ پہنے ہوئے، گھبراتی نظروں سے قدم اٹھاتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی۔ براق نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ اس کانچ کی گڑیا کا لرزتا بدن، زرد پتوں کے جیسی رنگت، آنکھوں میں براق کے خوف سے ٹھہرا ہوا نمکین پانی۔ اس شفاف شخص کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر شفاف ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں اتنی شدید سردی میں اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے براق کو اس پر ترس سا آیا تھا۔ وہ اس وقت قابل رحم تو لگ رہی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے براق نے اپنے اندر سر اٹھاتے رحم دلی کے جذبے کو بری طرح پیروں تلے مسل دیا تھا، یہ سوچ کے کہ اپنی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ وہ اس پر ترس کسی صورت نہیں کھا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اٹھتے رحم دلی کے جذبے کو لگام ڈال کر کہیں دور پھینک دیا تھا۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 قدموں میں فاصلہ مٹا کر اس کے اور قریب ہوا۔ بتاؤ مجھے، کتنے قریب ہوئے تھے تم دونوں؟ اس کے جبڑے کو پکڑ کر توڑنے کی حد تک دبائے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اندر آ گئی تھی۔ آپ میرا یقین کریں، تمہیں لگتا ہے کہ تم یقین کے لائق ہو؟ جب بھی تمہارے اوپر یقین کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تم ہمیشہ میری سوچ کے برعکس نکلتی ہو، اور اس بار تو تم نے بے غیرتی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اور براق تمہیں پاگل لگتا ہے جو تم پر یقین کر لے؟ تم نے کبھی غور سے خود کو آئینے میں نہیں دیکھا؟ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دیکھا؟ تو میری آنکھوں میں غور سے دیکھو کہ تم کس قدر حسین ہو۔ تم جتنی خوبصورت ہو، تمہیں اپنے اتنا قریب لا کر کیسے کوئی مرد بنا چھوئے چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں بولو، جواب دو۔ براق نے اس کے چہرے پر گرم سانسیں پھینکتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے پاس حسن کی کمی نہیں ہے، اور اس بے غیرت کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے تمہارے لیے دیکھا تھا، اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین کروں گا؟ اگر کرنا چاہوں تب بھی نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھاتی ہوں اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ میں خود بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ معصوم ہرنی شیر کے چنگل میں پھنسی ہوئی منمنا کر قسم کھاتے ہوئے اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ آہا! اس کا بازو براق کی وحشی گرفت میں تھا، جس کو بری طرح سے مروڑتے ہوئے وہ اپنی نظروں کے سامنے کر چکا تھا، اور جو اس نے اس ہاتھ کو چوما تھا، یہی تھا نا وہ ہاتھ؟ کیسے تم نے اسے چومنے کا حق دیا تھا، جبکہ یہ حق تو صرف براق کا تھا؟ مجھ سے تو تمہیں ہمیشہ خوف آتا تھا، آج میں تمہیں خوف کا مطلب سمجھاؤں گا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ براق کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار سرجیکل بلیڈ کو دیکھ کر فجر کی جان نکل گئی تھی۔ حلق میں اٹکے ہوئے دل کو بند ہوتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ براق کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار سرجیکل بلیڈ کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ وہ شخص کی صفاقی اور ظالمانہ طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ سامنے کھڑا خوبصورت چہرے والا شفاق شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری جان کو ڈر لگ رہا ہے؟ یہ ڈر تب کیوں نہیں لگا جب تم نے خود پر کسی اور کا سایہ پڑنے دیا تھا؟ براق کے ڈکشنری میں معافی نہیں، صرف سزا ہے، اور تم سزا کے مستحق خود ہوئی ہو۔ ایک بار معاف کر دیں، میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، میں کبھی اپنے گھر جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ تم ضد کر کے دیکھ لو، براق تمہیں کبھی اپنے سے دور نہیں کرے گا، اور رہی بات تم ہمیشہ میری بات مانو گی، اب یہ تو اب تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ تمہارے پاس براق نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ یہاں سے اس نے کس کرنے کی جرات کی تھی نا؟ اس کی کلائی کو پکڑ کر اس پر تیز دھار والا بلیڈ رکھتے ہوئے دہشت ناک لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈر سے فجر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو اس وقت فجر کی حالت دیکھ کر ضرور رحم کھا جاتا، مگر وہ براق تھا جس کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے،
جب وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا تو اپنے دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہوگا؟ فجر کی لاکھ منتوں کے باوجود وہ نہیں رکا اور بلیڈ ہاتھ کی پشت پر کس والی جگہ پر رکھتے ہوئے بے دردی سے لائن کھینچ چکا تھا۔ خون کی تیز تیز سے نمودار ہوتی بوندیں اس کی گوری نازک ہاتھ کی پشت کے قطروں کی صورت میں فرش پر گرتی ہوئی رٹ کرنے لگی تھی۔ درد اور خوف کے مارے فجر کی چیخیں پورے روم میں گونج رہی تھی۔ شش! اس کی گلاسی ہونٹوں پر سختی سے شہادت کی انگلی جمائے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے چپ کروایا۔ اس کی دردناک چیخیں یکلت دم چھوڑ چکی تھیں۔ خوف سے چہرہ مزید سٹ پڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے براق کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر بار پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور سفاک بن کر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ ہر دن کے ساتھ اس شخص کی سفاکی کھل کر فجر پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگتی۔ براق کی سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بلیڈ سے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں۔ تیز دھار بلیڈ کو اس کی نازک سی گردن پر بالکل شہرک کے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ خوف سے فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ذرا سا حرکت کرتی تو بلیڈ اس کے شہرک کاٹ چکا ہوتا۔ وہ اپنا سانس تک روکے کھڑی تھی اور آنکھیں تک نہیں چھپک رہی تھی کہ شاید اس کے ہلنے سے کہیں موت اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ آج سے پہلے موت کو اس نے کبھی اتنے قریب نہیں دیکھا تھا۔ وہ براق سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ خون کی بوندیں تیزی سے اس کے ہاتھ سے ٹپکتی ہوئی فرش پر پڑ رہی تھی۔ خون کی روانی تیز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس بے رحم کو پتہ نہیں اس پر رحم آ گیا یا وہ ابھی اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے تکیے پر لٹا چکا تھا۔ ڈریسنگ کا سامان سائڈ ٹیبل سے ڈرال سے نکال کر اپنے ہاتھوں سے تیزی سے بلڈ کو صاف کرتے ہوئے ڈریسنگ پٹی لپیٹ چکا تھا، جیسے اس کو بہت فکر ہو اس کی جان کی۔ آخر وہ شخص کیا چاہتا تھا؟ خود ہی اذیت دیتا تھا اور خود ہی کیئر کرنے کا ڈرامہ بھی بہت اچھا کر لیتا ہے۔ وہ کبھی اس شخص کی قید سے آزاد ہو سکے گی یا نہیں؟ کبھی اس کے گھر والے اس تک پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ وہ سوچتی ہوئی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری طرف جیسے تم بے قصور ہو اور تمہیں سزا کا مستحق ٹھہرا رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر ڈریسنگ کر کے ڈریسنگ کا سامان واپس رکھتے ہوئے بنا اس کے چہرے کو دیکھے اس کی نظروں کے مطلب کو سمجھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے تمہاری دشمن تمہاری بے پناہ خوبصورتی ہے۔ تمہیں میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو چکا ہوگا۔ بے پناہ نفرت کے باوجود تمہاری خوبصورتی مجھے کس میگنیٹ کی طرح اپنی جانب کھینچتی ہے۔ یہ تمہارے جسمانی ریمانڈ کی آخری سزا تھی۔ آج کے بعد براق کبھی تم پر تشدد نہیں کرے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس کے باوجود ہر رات تم پر قیامت کی طرح بھاری پڑے گی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی سانسیں چھیننے پر تلا تھا، اب اپنا بھاری ہاتھ اس کی گال پر رکھے دیوانگی سے اس کے گال کو رب کر رہا تھا۔ مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ شخص بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آج کے بعد تم غلطی کرو یا نہ کرو، مگر سابقہ گناہوں کی سزا تمہیں اب میری دی ہوئی جنونی شدتوں کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گی۔ میری سخت جنونیت سے بھری قربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ میری سخت جنونیت سے بھری قربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، جس میں تم ہر رات قطرہ قطرہ جھلسو گی، میری دی ہوئی شدتوں کو محسوس کر کے تڑپو گی، مگر مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ تم جان چھڑا کر مجھ سے دور ہونا چاہو گی، مگر ہمیشہ تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ براق اس کی گردن کو اپنے لبوں کی تپش سے بری طرح سرخ کرتا، جذباتوں کی لو میں بہتا ہوا اس کی خوشبو میں دیوانگی لٹاتا بالوں میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ اس کی خوف سے سہمی ہوئی فجر براق کی سرگوشیوں میں دی ہوئی دھمکیوں کے خوف سے بری طرح رو دی تھی۔ فجر رانی، ابھی آنسو بچا کر رکھو، تمہاری سوچ سے زیادہ موقع دوں گا تمہیں رونے کا۔ اگر آنسو ختم ہو گئے تو پھر نیو سٹاک کہاں سے لاؤ گی؟ دشمن جاں اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، آرام کر لو، کیونکہ تمہارے اس کارنامے کے بعد فی الحال تو تم میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اگلے 7 دن میری شدتیں تم پر حرام ہیں اور میں حرام کو منہ نہیں لگاتا۔ وہ کہتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ فجر کا دل چاہ رہا تھا اس دودھ کے دھلے شخص سے پوچھے کہ جب شراب کو منہ لگاتے ہو تو کیا امرت ہوتی ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے، اس کو پیتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ جب بھی دیکھو اس کے منہ سے شدید شراب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات تھی کہ وہ فجر کے سامنے شراب نہیں پیتا تھا،
فجر نے ایک بار بھی اسے اپنے سامنے شراب پیتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ شراب کمرے میں موجود تھی۔ نواب کی اولاد پتہ نہیں کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس نے جانے کی اچھی خاصی تیاری کی تھی۔ اپنے ہینڈ کیری سے کپڑے نکالتے ہوئے جینز کی پینٹ کے اوپر ہوڈی والی جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ وہ واش روم سے جب تیار ہو کر نکلا تو اس پر نہ چاہتے ہوئے فجر کی نظریں جا کر ٹھہر گئیں۔ ڈارک بلو کلر کے جیکٹ اور جینز کی پینٹ میں دشمن جہاں اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ اس کی ظالمانہ اذیتوں کو بھول کر کچھ دیر فجر اس پر نظر ٹکائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنا اسے نظر انداز کرتا ہوا تیار ہو رہا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے ساکس اور شوز پہنتے ہوئے بخوبی اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر چکا تھا۔ اگر اس ویڈیو والے شخص نے غلط فہمیوں اور نفرتوں کی دیوار فجر اور اس کے بیچ نہ کھڑی کی ہوتی تو آج براق کے عشق کا لیول کچھ اور ہوتا۔ اس شخص نے براق کو انسان سے وحشی بنا دیا تھا۔ وہ شخص بخوبی جانتا تھا کہ براق فجر سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ براق کے عشق کی کوئی حد، کوئی سرحد نہیں تھی۔ اس کے عشق کو، اس کی محبت کو نفرت کے جنون میں بدلنے والا شخص ہر پل اس پر نظر بنائے ہوئے تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ سوچ کے سمندر میں براق اس سے کہیں آگے سوچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میرے آنے سے پہلے روم کو اچھی طرح سے صاف کرنا۔ بیڈ شیٹس ہینڈ کیری کے اندر موجود ہیں، میرے آنے سے پہلے اس کو بھی چینج کر دینا۔ یہاں پر تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو تمہارے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ بنا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے وہ سفاح شخص حکم صادر کرتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی بے بسی پر زوردار آواز میں رو رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا یہاں پر اس کی ہچکیوں میں درد بھری سسکیاں سننے والا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی گہری نیند سو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں اچانک گھبرا کر ڈرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں براق کی بات آئی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے روم صاف کر کے بیڈ شیٹس بھی چینج کر دے۔ وہ اب اس شخص کی بات کو رد کر کے اپنے اوپر اس کا قہر نہیں برداشت کر سکی تھی۔ اس کی زندگی سے ہار مان لی تھی اور ہار ماننے کے لیے براق کے سامنے سر جھکا کر اس کے حکم کو ماننا اس پر فرض ہو چکا تھا۔ مشکل سے اپنے بے جان وجود کو بیڈ سے اتار کر ہینڈ کیری کھولی اور اس میں سے بیڈ شیٹ نکال کر اس نے چینج کی اور روم کی اچھے سے صفائی کی۔ حالانکہ روم کو صفائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، روم میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی جو کچھ وہ اپنی طرف سے کر سکتی تھی اس نے کر دیا تھا۔ فجر نے اپنے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، تو اسے کٹی ہوئی نس کے ساتھ اس وقت کام کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھتا شدید درد اس کی جان لیے ہوئے تھا۔ وہ جب گھر میں ہوتی تو اس کی امی عافیہ اس کے کتنے نخرے اٹھاتی تھی۔ منت تو ایسی حالت میں اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی تھی۔ فجر کو ہمیشہ سے ان دنوں شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ وہ پہلے 2 دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ کبھی گرم دودھ کر کے لے کر آتی، کبھی اس کی کمر کو دبانے لگ جاتی تھی، کبھی گرم پانی کی بوتل لا کر سکائی کرتی، مگر یہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے پوچھتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ایک تو ہاتھ میں شدید درد اور اوپر سے کمر اور پیٹ کے نچلے حصے کا درد اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر الٹی ہو کر لیٹ گئی تھی کہ شاید تھوڑا سکون مل جائے، مگر کہاں، درد اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا اور تیز سلون کی خوشبو نے اس کے آنے کی خبر دی۔ اس کی خوف میں مبتلا فجر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ آتے ہی چینج کرنے کے لیے کپڑے لے کر وہ سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ باہر آ کر ہاتھ میں پہنی واچ کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے گہری نظر خوف سے سر چہرے پر بیٹھی فجر پر ڈالی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مقابل کی بھاری آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کچھ نہیں۔ پھر پیلے کے دورے والے مریض کی جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ کتنا سپاک شخص تھا، جاتے ہوئے تیز دھار بلیڈ سے اس کے ہاتھ پر کٹ لگا کر پٹی لگا کر گیا تھا، اور اب پوچھ رہا تھا کہ وہ پیلے کے مریض جیسی شکل کیوں بنا کر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ موبائل یوز کرتے ہوئے نہ جانے اس میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے روم میں کھانا منگوایا تھا۔ لذیذ بریانی کی تیز خوشبو پورے روم میں پھیل چکی تھی، مگر اس وقت فجر کا بالکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شدید درد میں وہ کھاتی بھی تو کیسے؟
ہاتھ دھو کر آؤ، مجھے کھانے پر ویٹ کرنا پسند نہیں ہے۔ کھانے والی ٹرے کو بیڈ کے ساتھ لگاتے ہوئے پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت وہ اس شخص کو کسی بھی طرح کا انکار کر کے اپنے لیے عذاب نہیں بنانا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کرتی، شدید درد میں اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تمہیں کیا میرے ہاتھوں سے مار کھانے کی لت لگ گئی ہے، جو ہر بات میں آنا تانی کرنا فرض سمجھتی ہو؟ سرد لہجے سے شعلہ برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مما، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر میں کھا لوں گی۔ ابھی نہیں کھایا جائے گا، التجائی لہجے میں بمشکل بولی۔ اس کا کھانا ڈالتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ فجر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اب اس کی شامت پکی ہے، اب وہ پھر سے اسے کوئی نئی اذیت دے گا۔ شدید ڈر سے اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ مما، مجھے پلیز مارنا مت، میں کھا لیتی ہوں کھانا۔ وہ جلدی سے ہاتھ بھی دھو کر آ گئی تھی اور پلیٹ سے چمچ بھرتے ہوئے بہت زیادہ مقدار میں چاول منہ میں ڈال لیے۔ کچھ اس کے منہ کے اندر رہ گئے اور کچھ اس کی گود میں گر گئے۔ وہ براق سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کا اگلا نوالا منہ میں تھا اور ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈال چکی تھی۔ اس کا زرد خوفزدہ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے براق نے چمچ لے کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ نفی میں سر کو ہلا رہی تھی، مطلب وہ روک رہی تھی کہ اسے مارے مت، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ براق اب اسے مارے گا۔ براق نے کھانے کی ٹرالی دور کرتے ہوئے کھانے کو ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اب تو فجر کے دل کو 100% یقین تھا کہ اس کی جان ایک بار پھر سے کڑے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ میں کھانا کھا لوں گی پلیز، آپ غصہ مت کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی براق سے کافی دوری اختیار کر چکی تھی۔ چہرہ سپاٹ لیے اس نے فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے فون واپس سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ دماغ میں کیا سوچ رہا تھا، فجر اس بات سے پوری طرح سے ناواقف تھی اور اس کے تاثرات اسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب اس پر اور کون سا قہر برسانے والا ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے براق کی جانب دیکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی، جیسے مجرم سامنے کمرے کو دیکھ کر ڈرا ہوا ہو۔ نظروں کا زاویہ گھماتے ہوئے براق نے فجر کی جانب دیکھا۔ فجر نے منہ میں جو نوالا ڈالا تھا وہ حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور نہ باہر نکالنے کی اس کی جرات تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو کر کچھ دیر گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے خوف سے فجر کانپتے ہوئے نظریں جھکا گئی، ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو قطرے بن کر مخملی گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ پنکھڑیاں خوف سے کانپنے لگی تھیں، جن کو روکنے کی وہ بہت کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد جھک کر اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ فجر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فجر بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کون سی سزا چل رہی ہے۔ دشمن جاں کا ہر بار سزا کا انداز پہلے سے مختلف ہوتا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال نے دھماکہ کیا کہ کہیں اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نیچے تو نہیں پھینکنے والا، جہاں سے اسے جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، پلیز مجھے نیچے مت پھینکیے گا، میں کھانا کھا لوں گی، آج کے بعد کبھی آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ اس کے سینے کے پاس سے شرٹ کو مٹھیوں سے میں جکڑتے ہوئے چاولوں سے بھرے ہوئے منہ سے بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا شدید خوف تھا کہ کچھ دیر کے لیے براق کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی، جس قدر اس نے اس لڑکی کے اندر خوف بھر دیا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے براق نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس خیال سے خود کو دور کر دیا تھا، کیونکہ اس کے مطابق یہ لڑکی اس کی مستحق تھی۔ اس کے ڈر کا، اس کے خوف کا بنا کوئی جواب دیے اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اب وہ کرنے والا ہے۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے خود سے پلایا۔ فجر نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ بریانی کا نوالا اس کے حلق سے نیچے تو گیا، مگر وہ شوق تھی، وہ اسے کوئی سزا نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹکتے ہوئے سن کر وہ دروازہ کھول کر باہر سے اس کے لیے سکائی والی بوتل لے کر آیا تھا۔ اس گھنے جنگل میں وہ بالکل ماڈرن زندگی جی رہا تھا، جب چاہتا کوئی بھی چیز فون پر آرڈر کر کے منگوا لیتا تھا۔ اس شخص کی کتنی پہنچ تھی، اس کا اندازہ تو فجر بخوبی لگا سکتی تھی۔ اسے تکیے پر الٹا لٹا کر اس کی کمر پر بہت ہی آرام سے سکائی کرتے ہوئے اسے درد سے آرام پہنچا رہا تھا۔ یہ کیسا شخص تھا جو ظلم کی انتہا کرنے کے بعد اس وقت اسے ہمدرد بہن اور ماں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس شخص کو مرد ہو کر بھی کتنی نالج تھی، کتنے پرفیکٹ انداز سے وہ سکائی کر رہا تھا۔ کمر کے بعد اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر گرم بوتل رکھے سکائی کر رہا تھا۔ فجر کو اس سے شرم آ رہی تھی، مگر وہ ساکت لیتی تھی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس شخص کا قہر اسے پھر سے برداشت کرنا پڑے۔
اور اس وقت اسے بہت شدید ضرورت تھی اس سکائی کی۔ سکائی کرنے سے فجر کے درد میں کمی آنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ ایک بار پھر کھٹکنے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ایک بڑا سا مگ ہاتھ میں پکڑے واپس آیا تھا۔ مگ میں نیم گرم دودھ تھا جس کو اس نے خود اس کے پاس بیٹھ کر آگے کرتے ہوئے پلایا تھا۔ ہاف کپ پینے کے بعد فجر کی بس ہو چکی تھی۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا، اسے نہیں پیا جا رہا تھا۔ خاموشی سے اس کو ختم کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں کڑواہٹ نہیں تھی، فجر کے لیے فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلی روپ میں آتا، فجر نے دودھ کو پینا ہی مناسب سمجھا۔ بڑی مشکل سے مگر اس نے سارا دودھ فنش کر لیا۔ اسے اپنے ساتھ لٹا کر اس کا رخ اپنے سینے کی جانب کرتے ہوئے ایک بازو اس کے سر کے نیچے سے گزار کر اس کا سر اپنے بازوں پر رکھ چکا تھا۔ اب یہ سفاک شخص کا کون سا نیا روپ تھا؟ فجر حیران تھی، وہ سانسوں کو روکے آنکھوں کو بند کیے لیتی تھی۔ وہ اتنے ہی پر راضی تھی کہ اس وقت وہ اس پر کوئی تشدد نہیں کر رہا، اور جو کچھ کر رہا تھا وہ تشدد سے تو بہت اچھا تھا۔ اپنے مضبوط بازوں کو اوپر سے گزارتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ اس کے دبانے سے فجر کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ فجر کی ٹانگوں میں بھی شدید درد تھا، مگر اس وقت جو کچھ اسے مل رہا تھا اسے وہی غنیمت لگ رہا تھا۔ شاید خدا نے اس کی دعائیں سن لی تھی کہ یہاں پر کوئی نہیں تھا اس کی مدد کے لیے، تو خدا نے اسی سفاک شخص کے اندر ہمدردی بھر کے کچھ دیر کے لیے بھیج دیا تھا۔ جیسے جیسے فجر کو سکون آ رہا تھا اسے نیند بھی آنے لگی۔ وہ دشمن جان کے سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے ہوئے لیٹا تھا۔ فجر کی نیند میں گرم سانسیں اس کے مضبوط سینے پر پڑتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کی وجہ بن رہی تھی۔ تمہارے دل میں قید ہے میرے دل کی دھڑکنیں، خدا را اپنے دل سے کہنا، دھڑکتے رہنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اس دل میں کتنی حسرتیں باقی ہیں تمہارے وجود کو سمیٹنے کے بعد پتہ چلا۔ فجر کے چہرے پر گہری نظریں جمائے ہوئے وہ ہر پل اپنے لب اس کے چہرے پر رکھ کر لمس چھوڑتے ہوئے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی تھی، یہ کیسا نشہ تھا اس شخص کا جو اس کے قریب جاتے ہی وہ بہک جاتا تھا۔ اس شخص کا آخر صحیح روپ کون سا تھا؟ وہ شفاق تھا، جنونی تھا، بے رحم تھا، سنگدل تھا یا ہمدرد تھا؟ عاشق تھا یا اس کے عشق میں جنونی ہو چکا تھا؟ اس شخص نے رنگ ابھی تک فجر سمجھ نہیں سکی تھی۔ فجر کو اپنے بازوں میں سمیٹے ہوئے وہ خود بھی گہری نیند سو چکا تھا۔ اس وقت اپنی بھوک کو چھوڑ کر صرف اس کی تکلیف کی فکر کرتے ہوئے اسے لے کر سویا ہوا تھا۔ حالانکہ اس شخص کو اس وقت شدید بھوک لگی تھی۔ گھر کے لوگ تسلیم کر چکے تھے کہ فجر اس دنیا میں نہیں رہی۔ آج فجر کو اس دنیا سے گئے 40 دن سے زائد ہو چکے تھے، مگر گھر میں ابھی بھی ویرانیوں نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ نہ تو پہلے کی طرح کوئی ہنستا تھا اور نہ شام کو بیٹھ کر گپیں لگائی جاتی تھی۔ ہر کوئی فجر کے جانے کے بعد خاموش سا ہو گیا تھا۔ صرف منت واحد وہ انسان تھی جس کے دل نے اب تک یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ فجر اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اس کے تسلیم نہ کرنے کو سب اس کا ذہنی دباؤ پریشر سمجھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ مرد آہستہ آہستہ کام کاج میں بزی رہنے لگے تھے۔ ہر کسی پر کام کا دباؤ تھا کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہر کوئی گہرے صدمے میں ہونے کی وجہ سے کام پر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ وہ زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کام کرنا بے حد ضروری تھا۔ چودھری صلاح الدین بیگ جو کہ ایک سمجھدار بزرگ ہستی تھی، انہوں نے پہل کرتے ہوئے سب سے کہا تھا کہ اب اللہ کی رضا کو مانتے ہوئے گھر کا ماحول ٹھیک کیا جائے، کیونکہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے۔ چودھری صلاح الدین نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ حریہ کالج جانا شروع کرے، جبکہ حریہ کالج نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں فجر والا حادثہ گھر کر گیا تھا، مگر اپنے داجی کے سامنے اس کی بولنے کی جرات نہیں تھی۔ داجی کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حریہ کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی تھی۔ حریہ کو چھوڑنے کے لیے اور لینے کے لیے وجدان اور اذلان خود جایا کرتے تھے، اور اس وقت وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ دوسری طرف آلیار کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کافی دن ہاسپٹل میں بیڈ پر گزارنے کے بعد وہ بھی واپس اپنے بزنس کو سنبھالنے میں لگ چکا تھا، مگر آلیار کے دل میں آج بھی فجر کی محبت برقرار تھی۔ آج بھی فجر کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کا طلبگار تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آلیار فجر کو یاد نہ کرتا۔ آج بھی اس کے دل میں محبت کا پھول مرجھایا نہیں تھا۔ آج بھی فجر کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آتا تو آلیار کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کی وجہ بن جاتا، جبکہ آلیار کی ماں اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ آلیار کو اب تک کافی پکچرز دکھا چکی تھی، مگر آلیار نے تو کبھی نظر بھر کر ان پکچرز کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔
اس کی نظروں میں تو صرف اور صرف فجر کا چہرہ رہتا تھا، اسے تو ہر حال میں صرف فجر چاہیے تھی۔ اب اس کو کون بتاتا کہ فجر جس جنونی عاشق کی تھی اس کے پاس جا چکی ہے، جو مر کر بھی کبھی فجر کو خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ تو فجر پر کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو فجر کو کسی کو دینا تو دور کی بات تھی۔ آلیار کو تو یہ تک بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنے دن ہاسپٹل کے بیڈ پر صرف فجر کی جنونی عاشق کی وجہ سے ہی رہنا پڑا تھا۔ بہت سی ایسی کڑیاں تھیں جو ابھی تک ایک دوسرے سے مل نہیں سکی تھی، اور نہ جانے جب یہ کڑیاں کڑیوں سے ملیں گی تو کتنے کرداروں کی زندگی میں شدید طوفان آ جائے گا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تیزی سے بلاج کے پاس سے گزرتی ہوئی حوریہ جو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بلاج کو دیکھ چکی تھی، مگر اسے پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ جلدی سے زمل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ سریا بیگم نے خود اسے زمل کے پاس جانے کو کہا تھا۔ آج کل وہ اکثر زمل کے پاس آ جایا کرتی تھی، کیونکہ گھر میں رہ کر حوریہ کو فجر کی بہت یاد ستاتی تھی۔ فجر اور حوریہ نے ایک ساتھ بہت ہی پیارا وقت گزارا تھا، مگر صدف پھپھو کے گھر آتے ہوئے ہمیشہ حوریہ کا بلاج کا خوف رہتا تھا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ بلاج نے نہ تو اس کے ساتھ کوئی بے وفاگی دکھائی تھی اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی۔ جب سے فجر والا حادثہ ہوا تھا، بلاج اس سے دور ہی رہتا تھا، اور زیادہ تر تو بلاج اور حوریہ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بلاج الیکشن کی وجہ سے کافی زیادہ بزی رہتا تھا اور زیادہ تر گھر کے باہر ہی ہوتا تھا جس وقت حوریہ آتی تھی۔ مگر آج کافی دنوں بعد بلاج کا حوریہ سے آمنا سامنا ہوا تھا، اور حوریہ کا بلاج کو یوں نظر انداز کر کے جانا بلاج کو زہر لگا، اور حوریہ نے اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کر لی۔ حوریہ کے بازوؤں سے کھینچ کر بلاج سیڑھیوں کے نیچے لے کر کھڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، حوریہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جھٹپٹا کر اس کی گرفت سے نکل کر دور ہونے کو بے قرار تھی۔ تم آج کل زیادہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہی؟ کچھ دن تمہیں عزت کے بخش دیے تو تم خود کو آسمانی مخلوق سمجھنے لگی ہو۔ اس کی پھڑپڑاہٹ کو کمر پر ہاتھ رکھ کر دبوچے ہوئے روک چکا تھا۔ خبردار جو مجھ سے آج کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ کو بلاج کی بے باک فطرت کا اچھی طرح سے پتہ تھا، اس لیے وہ اسے پہلے ہی وارننگ دے چکی تھی۔